بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی بھائی صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائی صاحب تبلیغ کرتے ہوئے سادہ لوگ پوچھتے ہیں کہ ان سوالوں کا جواب دیں، جن میں ایک سوال ہے کہ قرآن مجید میں مختلف مقامات پر حضرت آدم کا ذکر ہے، خاص طور پر سورۃ البقرہ میں فرمایا ہے کہ فرشتوں کو اور ابلیس کو اللہ کی خاطر سجدہ آدم کو کرنے کے لیے کہا گیا تھا، جبکہ ابلیس شیطان تھا تو پھر وہ آسمان پر کیا کر رہا تھا؟ کیا اس کے تکبر کی وجہ سے اس کو وہاں سے نکالا گیا؟ کیا یہ سادہ لوگوں کو سمجھانے کے لیے اس فعل کے لیے یہ بات لکھی گئی ہے؟ برائے کرم وضاحت فرما دیں تاکہ تبلیغ کے لیے مؤثر ہو۔ جزاکم اللہ حسن جزا۔ شکریہ۔ مولانا محمد حمید کوثر صاحب سے درخواست کروں گا۔ بات یہ ہے کہ آدم کو سجدہ کرنا، فسجدوا، انہوں نے سجدہ کیا۔ ایک تفسیر اس کی یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے آدم اور اس نبوت کے نظام کو شروع کیا تو اللہ تعالیٰ نے کہا فرشتوں کو کہ آپ اس کے کام میں ممد اور معاون ثابت ہونا اور اس کی ہر طرح سے اس آدم کی مدد کرنا، یہ جو اب نبوت کا سلسلہ شروع کیا جا رہا ہے۔ اس وقت دو قسم کے جو رجحانات تھے وہ پیدا ہوئے۔ ایک تو یہ ملائکہ کا، جب ملائکہ کو اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ آدم کو جو اب میں سلسلہ نبوت شروع کر رہا ہوں، اب اس کی آپ نے مدد کرنی ہے اور ہر طرح سے اس کے ساتھ تعاون کرتے ہیں اور اس کو اس کے مقصد میں کامیاب کر رہے ہیں۔ فسجدوا، تو انہوں نے اطاعت اور فرما برداری کی۔ اور ایک دوسری طاقت تھی، اس نے یہ کہا کہ ابا واستکبرا، کہ اس نے انکار کیا اور تکبر اختیار کیا۔ اب تکبر اختیار کرنے والا وہ ابلیس کہلایا۔ ابا کے معنی ہی ابلیس، اور دوسرا نام ہے شیطان، شیطانہ کہتے ہیں اب آدھا۔ ہر وہ تحریک جو ایک انسان کو اللہ سے دور کرتی ہے وہ شیطان کہلاتا ہے۔ آج بھی جب کوئی نبی آتا ہے، اب سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تو ماننے والے جو آپ کے مخاطب تھے وہ دو حصوں میں بٹے۔ ایک حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور بعد میں دوسرے صحابہ، جو کہ صحابہ جو فرشتہ صفت لوگ تھے انہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری طرح سے اطاعت کی۔ لیکن ایک دوسرا گروہ تھا جس نے ابا واستکبرا، جو ابلیس کے طریقے پہ چلے، جو ابلیس کی نمائندگی کر رہے تھے، اس کے متبعین بنے اور انہوں نے انکار کر دیا اور انہوں نے کہا ہم نہیں قبول کریں گے۔ اور اس میں آپ کے چچا ابو لہب کے جو آگ کا باپ۔ آج جن کو آپ تبلیغ کر رہے ہیں ان کو یہ سمجھائیں اور خدا کے لیے ان کو بتائیں کہ یہ قرآن مجید نے 6-7 دفعہ اس واقعہ کا ذکر کیا ہے، آخر کس مقصد کے لیے کیا ہے؟ مقصد یہ تھا خاص طور پہ مسلمان کہ اے مسلمانوں، تم فرشتوں کی طرح بننا اور آنے والے مسیح موعود علیہ السلام کی اطاعت اور فرما برداری کر کے اپنے آپ کو زمرہ ملائکہ میں شامل کرنا اور اس کی تائید و مدد کرنا، اور اس گروہ میں نہ چلے جانا جو کہ ابا واستکبرا کا اور منکرین کا ہے۔ آج بھی اللہ تعالیٰ نے بہت سے لوگوں کو توفیق دی، ہزاروں لاکھوں انسان ایسے ہیں جو کہ ملائکہ صفت لوگ تھے۔ فسجدوا، انہوں نے آنے والے کی فرما برداری کی، اور ابھی تک ایک طبقہ ایسا ہے جو کہ شیطان کی طرف چل پڑا اور داعی الی شر کی طرف چل پڑا اور انہوں نے انکار کیا۔ یہ ہے اس کا مقصد اور یہ حکمت ہے جو اللہ تعالیٰ نے بار بار قرآن مجید میں اس کا ذکر فرمایا۔